بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 13 ہے اور اس کتاب کا آخری پارٹ ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب ریکارڈ کر رہے ہیں رقص جنوں، مصنف بشرا سعید، آواز ہیرا مجید کی۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0300291960، واٹس ایپ نمبر 033324955373 پر محمد اظہر لطیف سے۔ معزز سامعین، یہ کتاب کل 13 پارٹس پر مشتمل ہے اور یہ کتاب کا سب سے آخری پارٹ ہے جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ یہاں پر ہمارے اس پارٹ کے بعد ہماری کتاب اختتام پذیر ہو جائے گی۔ مجھے اس قابل سمجھانا، اسی قابل جانا تو نے، وہ گھٹی گھٹی آواز میں چلائی۔ اسی قابل سمجھا تو نے، اسی قابل۔ وہ قرآن پاک کو گود میں رکھے اٹک اٹک کر آیات پڑھ رہی تھی۔ اونیل کے منع کرنے کے باوجود وہ الماریوں والے کمرے میں سونے لگی تھی۔ رات کا بیشتر وقت وہ قرآن پڑھتی رہتی تھی۔ اونیل کی ہدایت پر عالیہ اس کے ساتھ والے کمرے میں سوتی تھی۔ آج صبح اونیل نے بتایا تھا کہ وہ چند دنوں میں کینٹ واپس جانے والے تھے۔ دور کہیں کھیتوں میں گیدڑ چلا رہے تھے۔ پڑھتے ہوئے اس کا دھیان بار بار ان بھید بھری آوازوں کی طرف متوجہ ہوتا جاتا تھا۔ ہو ہو کوڑا کوڑا ہو ہو، ایک چغادری گیدڑ نحیف آواز میں چیختا، نانا ہو نانا، کوڑی 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 او ہو۔ کوئی نوخیز گیدڑ نفی کرنے لگتا، وہ نانا نانا، وہ نہ آ ملے گا، آ ہو۔ گیدڑوں کی خوکیاہٹیں واضح تر ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ بے چین ہو کر اٹھ گئی، قرآن پاک الماری میں رکھا اور دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ عالیہ فرش پر گدا بچھائے گال کے نیچے ہاتھ دھرے بے خبر سو رہی تھی۔ اس کا رخ باتھ روم کی طرف تھا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آئی تو اس کے ہاتھ میں تیزاب کی بوتل تھی۔ بوتل کو ایک نظر دیکھ کر وہ اونیل کے بیڈ روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دروازہ اندر سے مقفل نہیں تھا۔ ہینڈل کو دھیرے سے گھما کر وہ اندر داخل ہو گئی۔ اونیل چہرے تک چادر تانے ہوئے لیٹا تھا۔ وہ گربا پائے سے چل کر اس کے سرہانے پہنچی اور چادر اس کے چہرے سے ہٹا دی۔ وہ ذرا سا کسمسایا تھا مگر اس کی نیند نہیں ٹوٹی تھی۔ بوتل کا ڈھکن کھولتے ہوئے اس نے اونیل کے چہرے پر نظر جما دی تھی۔ وہ کس قدر مکرو نظر آ رہا تھا۔ پیپ بھرے پھوڑے تھے، جگہ جگہ سے کھال دھڑی ہوئی تھی۔ ہونٹوں کا گوشہ اس طرح چرا ہوا تھا کہ نچلے جبڑے کے دانت دکھائی دے رہے تھے۔ آنکھوں کے گڑوں اور گالوں کے بے شمار چہرے میں سفید کیڑے کل ملا رہے تھے۔ ات کھلے منہ میں مکھیاں گھس رہی تھی۔ کمرے میں ناقابل برداشت بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ وہ سانس روکے ذرا سا پیچھے ہٹ گئی اور بوتل عین اس کے چہرے کے اوپر الٹ دی۔ اس کے حلق سے نکلنے والی چیخوں نے کمرہ گونج اٹھا تھا۔ وہ تڑپ رہا تھا کسی ذبح ہوتے جانور کی طرح، ہاتھ پاؤں مار رہا تھا۔ وہ اندھیری اور بہری بن کر دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی تھی۔ اونیل کی چیخوں نے عالیہ کو بیدار کر دیا تھا۔ وہ بدحواس ہو کر بھاگتی ہوئی آئی اور اندر کا منظر دیکھ کر حلق کے بڑ چیختی الٹے قدم لوٹ گئی۔ پتہ نہیں وہ کسے پکار رہی تھی۔ جاسیہ آوازوں کے مفہوم نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ نہ جانے کیسا شور برپا تھا۔ لوگ مانوس زبان میں چلا رہے تھے۔ جیسے بہت سے گیدڑ مل کر خوخیار رہے ہوں۔ نہ جانے وہ نیند میں تھی یا جاگ رہی تھی۔ سب کچھ بہت عجیب سا تھا۔ اس نے بوتل میں بچے ہوئے تیزاب کو اپنے کوڑے زدہ ہاتھوں پر گرانا شروع کیا۔ بوتل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر جا گری تھی۔ اس کے دماغ پر تاریکی چھپٹ رہی تھی۔ پھر اسے بازیوں سے پکڑ کر گھسیٹا جا رہا تھا۔ کچھ لوگ اسے گھسیٹتے ہوئے کہے جا رہے تھے۔ وہ ان کو نہیں پہچانتی تھی۔ وہ مسلسل چیخ رہی تھی۔
تو ایک بار بھی میری طرف نہ دیکھے گا. صرف ایک نظر مجھ پہ دیکھ, صرف ایک نظر تو مجھے دیکھ لے, ایک نظر مجھ پہ ڈال دے, صرف ایک نظر. وہ چلائے جا رہی تھی. کیا تجھے مجھ سے گھن آتی ہے؟ کیا تجھے؟ ماہ رمضان اپنے اختتام کی جانب رواں تھے. آخری عشرہ چل رہا تھا. رات بہت خنک تھی. ہوا کی سرد سانسیں تن سے لپٹ کر ٹھٹرائے دیتی تھی. اماں اس کمرے میں جائے نماز بچھائے بیٹھی تھی جس سے متصل کوٹری میں بگو بندی تھی. عائشہ لحاف اوڑے قریب ہی چارپائی پر لیٹی تھی. اس کے پہلو میں کنیز اپنی چارپائی پر گہری نیند سو رہی تھی. اماں کی دانست میں وہ دونوں نیند میں تھیں مگر عائشہ جاگ رہی تھی. لحاف کے اندر منہ کیے وہ جھکی آنکھوں کے ساتھ ساکت پڑی تھی. اماں نے سلام پھیر کر ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر بگو کو مخاطب کر کے بولی, اندر نگے نا, کہیں ٹھنڈ تو نہیں لگتی تجھے؟ نی بگو, مجھے بددعا تو نہیں دیتی تو؟ مجھ سے خوش رہا کر, کڑیاں دونوں سو گئی ہیں. اماں نے سرد آہ بھری. یہ راتیں کوئی سونے کے لیے ہیں؟ عبادت کرنے کی راتیں ہیں. جتنا ثواب کمایا جائے کما لو. رب کو راضی کرنے کا اس سے چنگا ویلا اور کوئی نہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, اس خاص رات کو رمضان کے آخری عشرے سے تلاش کرو. سوہنے رب کا نام لیتے ہوئے رات گزارنی چاہیے. نیند کس کام آوے گی؟ وہ بدنصیب ہے جو سوتا رہ جائے گا. اماں پھر سے نوافل پڑھنے میں مشغول ہو گئی تھی. وہ جاگتی رہی. نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی. نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا. جب وہ بستر سے نکل کر دروازے کی طرف بڑھی, اسے پیاس محسوس ہوئی تھی. اماں جائے نماز پر لیٹی ہوئی تھی. ان کا ایک بازو پہلو تلے دبا ہوا تھا اور دوسرا بازو دہلیز کی سمت پھیلا تھا. وہ دروازہ کھول کر صحن میں نکل آئی. ابھی وہ ٹوٹی سے کچھ دور تھی کہ کسی عجیب سے احساس میں گھر کر تھم گئی. کچھ دور تھی کہ کسی عجیب سے احساس میں وہ گر کر تھم گئی. اس کی آنکھوں نے ایسا عجیب منظر دیکھا جو ناقابل یقین تھا. سیوتی کے پودے پر پھولوں کا موسم نہیں تھا مگر پودا سفید پھولوں سے لدا ہوا تھا. اس کی شاخوں پر دودھیا چادر اتر آئی تھی. سیوتی کا پودا کسی رینگنے والی بیل کی مانند زمین پر بچھا ہوا تھا. املی کا درخت اس حد تک جھکا ہوا تھا کہ اس کی اوپری شاخیں زمین کو چھونے لگی تھی. آندھی کے کوئی آثار نہیں تھے بلکہ ہوا بھی تھمی ہوئی تھی. نہر پار والے بیلے میں کچھ دیر پہلے شور مچاتے گیدڑ اب بالکل خاموش تھے. اسے لگا جیسے ساری کائنات چپ ہو. ایک ہلکی سی آہٹ بھی سنائی نہیں دیتی تھی. آسمان پر چاند کا نشان تک نہیں تھا. پھر اس قدر روشنی کیوں تھی؟ وہ ایک ایک شے کو اتنی وضاحت سے دیکھ سکتی تھی جیسے دن کے اجالے میں دیکھ رہی ہو. پھر اس نے دیواروں کو جھکتے ہوئے پایا. اس کے گھر کی دیواریں جھکی چلی جا رہی تھی. دروازے کے ادھ کھلے کواڑ سے جھانکتے اماں کے ہاتھ کو دیکھ کر اس کا جی چاہا کہ چیخ کر ان کو خبردار کر دے. کمرے کا جھکاؤ دیکھ کر اسے لگ رہا تھا کہ وہ کسی بھی لمحے دے جائے گی. باوجود کوشش کے وہ حلق سے آواز نہیں نکال سکی تھی. اسے شدید پیاس لگ رہی تھی. وہ نلکے کے قریب گئی اور ہتھے کو نچلی طرف دبایا. تب اسے یاد آیا تھا کہ بہت عرصے سے وہ لوگ نلکے کے پانی کا استعمال ترک کر چکے تھے کیونکہ اس میں مسلسل مٹی اور ریت کے ذرات آنے لگے تھے. مگر وہ ہتھے پر دباؤ ڈال چکی تھی اور قطعی غیر ارادی طور پر نل کے سامنے ہاتھ پھیلا چکی تھی. پانی اتنی آہستگی سے نکلا کہ اس کے ہاتھ آگے کرنے سے پہلے ایک بوند بھی نیچے نہیں گری. اس نے ایسا پانی اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا. اس کی اونک میں پگھلی ہوئی چاندنی بھر گئی تھی. ایک گھونٹ سے اس کی پیاس بجھ گئی. پانی بے حد شیریں اور خوشگوار حد تک ٹھنڈا تھا. اس کے اندر کوئی انہونی سی خوشی سرایت کر رہی تھی. اس کے دل کو بادل جیسے کسی لطیف جذبے نے چھو لیا تھا. وہ اتنی ہلکی تھی جسے دھنکی ہوئی روئی کا کوئی گولا. وہ سجدے میں گر گئی. اس کا رواں رواں لرز رہا تھا. وہ کسی ناقابل فہم کیفیت سے گزر رہی تھی. اماں کی آنکھ کھلی تو آسمان کی سیاہی میں ہلکی سی نیلاہٹ گل رہی تھی. دہلیز سے باہر قدم رکھتے ہوئے وہ ٹھٹک کر رہ گئی. عائشہ آنگن کے وسط میں املی کے پیڑ تلے نماز پڑھ رہی تھی. بہت عرصے بعد وہ اس قدر پرسکون دکھائی دے رہی تھی. اس کے دہلے ہوئے چہرے پر گلابی جھاڑوں کی سی اجلی صبح جیسی کیفیت تھی. اماں وہیں بیٹھ کر اسے دیکھنے لگی.
وہ سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگ رہی تھی۔ اس کی جھکی ہوئی پلکوں اور آہستگی سے ہلتے ہونٹوں سے اس اضطراب کا شائبہ تک نہ ہوتا تھا جو گزشتہ کئی ماہ سے اس کے وجود پر چھایا ہوا تھا۔ دعا مانگ کر اس نے جائے نماز سمیٹی اور اماں کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ اماں، تو نماز پڑھ لے، پھر مجھے تجھ سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ اماں حیرت سے اس کے متبسم چہرے کو دیکھتے ہوئے اٹھی اور وضو کرنے چلی گئی۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ دوبارہ صحن میں آئی تو عائشہ املی کی شاخوں سے معلق آب خوروں میں چڑیوں کے لیے چاول اور پانی ڈال رہی تھی۔ کیا بات کرنی ہے آشو؟ تو نے رفیق کے رشتے کے لیے مرضی پوچھی تھی نا؟ اب اگر اس کے گھر سے پیغام آئے تو ہاں کر دینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اماں خاصی دیر تک کچھ بول نہیں سکی۔ تو دل سے کہہ رہی ہے؟ ہاں اماں۔ وہ بالکل دکھی نہیں لگ رہی تھی، اس کی آواز میں ٹھہراؤ اور سکون تھا۔ ابے سے کہنا کسی چوڑیوں والے کو گھر بھجوا دے اور واپسی پر مہندی بھی لیتا آئے، عید تو سر پر آ گئی ہے۔ وہ املی کی ڈالیوں پر چہکتی گوریاؤں کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ عید کے دوسرے روز دوپہر کے وقت اجی اور صدف آ گئے۔ ان کی آمد قطعی غیر متوقع تھی۔ ابا کسی جاننے والے کی طرف گئے ہوئے تھے۔ اماں اور کنیز بڑے کمرے میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ عائشہ باورچی خانے میں گڑ والے چاول پکا رہی تھی۔ اجی نے مٹھائی کا ڈبہ چارپائی پر رکھتے ہوئے پیار لینے کے لیے اماں کے سامنے سر جھکا دیا تو اماں کا ہاتھ آگے نہ بڑھا۔ صدف کے سلام کا جواب بھی انہوں نے محض سر ہلا کر دے دیا تھا۔ وہ کنیز کے پاس بیٹھ کر حال احوال دریافت کرنے لگی تھی۔ اجی کچھ دیر چپ سا کھڑا رہا اور پھر باورچی خانے کا رخ کیا۔ صحن پار کرتے ہوئے باورچی خانے کے کھلے دروازے سے وہ عائشہ کی جھلک دیکھ چکا تھا۔ دروازے میں ٹھہر کر وہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ خاصی دیر تک وہ چپ چاپ کھڑا رہا، پھر عائشہ نے سکوت کو توڑنے میں پہل کی۔ کیسے ہو اجی؟ گھر میں سب کیسے ہیں؟ گھر میں سب خیریت ہے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تم چل کر اماں کے پاس بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں۔ وہ خاموش بیٹھا رہا۔ عائشہ نے مزید کچھ نہیں کہا۔ وہ چاولوں کو گڑ والے پانی میں ڈالنے لگی تھی۔ میں کہوں کہ مجھے معاف کر دو تو؟ میں تو تم سے ناراض ہی نہیں ہوں، معافی کس بات کی؟ اس کے لہجے میں کوئی چبھن نہیں تھی۔ میں یہاں بیٹھ جاؤں تیرے پاس؟ جیسے تمہاری مرضی۔ اس نے ایک چوکی دروازے کے قریب کھسکائی۔ کیوں ناراض نہیں ہے تو؟ میں نے جنگلی جانور جیسا سلوک کیا تیرے ساتھ، تیرا اعتبار ہی نہیں کیا۔ کچھ نہ بول، مجھے کہنے دے۔ اس کے ہونٹوں میں جنبش کرتے دیکھ کر اس نے ہاتھ اٹھا کر ٹوک دیا۔ اندر جلتا ہے میرا، ایک گھڑی چین نہیں آتا۔ جب میں چاچی سے جھوٹی سچی بکواس کر کے واپس جا رہا تھا تو اس وقت تو پرانی کوٹری میں رب سے موت کی دعائیں کر رہی تھی۔ اس ویلے مجھے لگا جیسے کسی نے میرے دل پر پیر رکھ کر اسے کچل دیا ہو۔ مجھے پتا تھا تو بے گناہ ہے، مجھے پتا تھا تو نے کچھ نہیں کیا، تیرا کوئی قصور نہیں، پر میں کمینہ بن گیا تھا، غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا میں کیا کروں۔ میں نے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے تجھ پر ہاتھ اٹھایا، تجھے گالیاں دی۔ میں انسان نہیں رہا تھا، کتا ہو گیا تھا۔ میں نے بڑا ظلم کیا، مجھے معاف کر دے۔ اس نے ایک مختصر نگاہ اجی کے جھکے ہوئے سر پر ڈالی اور آہستگی سے بولی، میں نے معاف کیا، میرے دل میں کوئی شکایت نہیں۔ یوں نہ معاف کر، مجھے گالیاں دے، مجھے مار، مجھے دھکے دے، گھر سے نکال دے، اور میں بڑا ذلیل ہوں، کمینہ ہوں، مجھے معاف نہ کر۔ اس کا گلا روندا ہوا تھا۔ میں نے ساری حیاتی کسی سے معافی نہیں مانگی، اپنے ابے سے بھی نہیں۔ تیرے سامنے ہاتھ باندھے ہوں میں۔ اٹھو، اندر چل کر سب کے پاس بیٹھتے ہیں۔ تو ایسے کیوں کر رہی ہے؟ تیری بے پرواہی مجھے بڑا دکھ دے رہی ہے۔ اجی حیران تھا کہ ذرا سی بات پر آنکھیں بھر لانے والی عائشہ اتنی مضبوط کیسے ہو گئی۔ تم دل پہ کوئی بوجھ مت لو، میں نے تمہیں معاف کیا، اب کوئی پرانی بات نہ دہرانا۔ میں نے سوچا تھا اس کو مار کر پھانسی چڑھ جاؤں گا، میں زندگی سے تنگ آ گیا تھا، پر اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، وہ مجھے ملا ہی نہیں۔ میں مارا پھرتا رہا، پر رب کو ہی منظور نہیں تھا۔ تو کیسے مل جاتا وہ؟ جب وہ ظالم سے بدلہ لینے پر آتا ہے تو اس طرح سے گرفت کر لیتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ عائشہ کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا۔ وہ باہر جانے لگی تو اجی دھیرے سے بولا، ابھی ٹھہر جا، تو جو سزا دے مجھے منظور ہے۔ میں جانتا ہوں معاف کرنا آسان نہیں، میں معافی کا حقدار بھی نہیں ہوں، پر میں انسان ہوں عائشہ، میرا دل اتنا مضبوط نہیں کہ ایسی بات کو سہار سکوں۔ اس روز مجھے لگا تھا جیسے کسی نے بھرے بازار میں گٹر کا پانی مجھ پر ڈال دیا ہو، مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا۔ مجھے تجھ سے شکایت نہیں تھی، مجھے اپنی بے بسی پر غصہ آ رہا تھا۔ میرا دل کرتا تھا سارے جہاں کو آگ لگا دوں، ساری دنیا پھونک ڈالوں، اپنے آپ کو فنا کر لوں۔ میں کھولتا رہا، میرے اندر
بھابڑ مچتے رہے۔ میرا ہر ایک سے بدلہ لینے کو دل کرتا تھا، بھاوری کوئی قصوروار ہو یا نہ ہو۔ اس حال میں چاچی نے مجھے بلا لیا اور اس کے سامنے میں نے بکواس کر بیٹھا۔ واپس گھر جا کر میں رویا۔ عائشہ میں نکے بالو چھوٹی بچوں کی طرح رویا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں کبھی نہیں رویا، پر اس دن میں روتا رہا۔ جانتی ہے کس کے لیے؟ مجھے تجھ سے محبت ہے۔ میں تجھے دکھ دینا نہیں چاہتا تھا، پر پھر بھی مجھے اپنے آپ پر قابو نہیں رہا۔ میں سودائی ہو گیا تھا۔ خدا کی قسم میرے دل میں رتی برابر بھی شبہ نہیں تھا کہ تیرا کوئی قصور نہیں۔ میں شروع سے تجھے بے گناہ سمجھتا تھا۔ عائشہ نے نہایت رساں سے اس کی بات سنی تھی۔ وہ خاموش ہوا تو اس نے کہا، اللہ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کن، اور وہ ہو جاتی ہے۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ کر رہ گیا تھا۔ میں اور تم اس کی مصلحت کا بھید نہیں پا سکتے۔ تمہارے آنے پر مجھے کوئی حیرت نہیں، وہ دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ تم نہ بھی آتے، ساری زندگی نہ آتے تو بھی مجھے کوئی دکھ نہ ہوتا۔ جو ہمارے لیے بہتر ہے وہ ہمیں دے دیتا ہے، اور جو نہیں دیتا وہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ وہ ہم سے کوئی چیز لے تو ہم کہتے ہیں اس نے چھین لی، ہمیں محروم کر دیا۔ یہ نہیں سوچتے کہ جو چیز اس کی دی ہوئی تھی اس نے واپس لے لی تو ناراضی کسی، واویلا کس بات کا؟ لوگ کہتے ہیں اس کا پیار دکھ دینے والا ہے۔ تم ہی بتاؤ، جو دکھ نہ دے، رلائے نہ، وہ پیار ہی کیسا؟ جس میں ہنسی ہی ہنسی ہو، سکھ ہی سکھ ہو، وہ پیار تو نہ ہوا۔ اجی حیرانی سے اسے دیکھتا رہا۔ تجھے اتنی باتیں کیسے کرنی آ گئی عائشہ؟ تو بولتی ہی نہیں تھی۔ وہ دیگچی کے نیچے آنچ تیز کرنے لگی تھی۔ ایک بات کا جواب دے مجھے، میں امی اور ابے کو بھیجوں تو انکار تو نہیں کر دے گی؟ اپنی اماں کا دل نہ دکھائیو، وہ خوش نہیں ہوں گی۔ جیسے ان کی مرضی ہو ویسے کرو۔ ماں باپ کبھی اولاد کا برا نہیں سوچتے۔ ان کی مرضی کے بغیر کچھ کرو گے تو گھر سے نہ نکال دے گی مجھے۔ صدف کو اس طرف آتے دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ عائشہ کے اندر کوئی ہلچل نہیں مچی تھی۔ وہاں سکون ہی سکون تھا، کسی گہری جھیل جیسا ہموار بہاؤ تھا۔ صدف اس سے باتیں کرنے لگی تو اجی اٹھ کر باہر چلا گیا۔ تمہیں میرے ولیمے کے بارے میں پتا چلا؟ اس کے باہر جاتے ہی صدف بولی، میں نے 2 دفعہ جو فون کیا تھا اس کے متعلق بتانے کے لیے کیا تھا، لیکن تم نے فون سے نہیں سنا۔ کتنے دنوں تک اخبار میں تم نے میری ولیمز کے بارے میں پتا چلا؟ اس کے باہر جاتے ہی صدف بولا، میں نے 2 دفعہ جو فون کیا تھا اس کے متعلق بتانے کے لیے کیا تھا، لیکن تم نے سنا ہی نہیں۔ کتنے دنوں تک اخبار میں سرخیاں چلتی رہیں۔ وہ مسلمان تھی، عیسائی ہو کر انل سے شادی کر رکھی تھی۔ اس نے اپنے پہلے شوہر کو جلا دیا۔ وہ بچ تو گیا ہے لیکن اس کی دونوں آنکھیں ضائع ہو گئی ہیں۔ مقدمہ چل رہا ہے۔ میں چند اخبار ساتھ لے کر آئی ہوں، تم خود ہی پڑھ لینا ساری تفصیل۔ کسی معصوم شکل تھی اس کی، تمہاری تو پکی سہیلی تھی۔ اسے پاگل خانے میں آئے 2 ماہ گزر چکے تھے۔ اس کی طرف سے مقدمے کی پیروی ملک کی ایک معروف NGO نے کی تھی اور اس کیس کی ملک بھر میں بڑی شہرت ہوئی تھی۔ اخبار میں لمبے چوڑے فیچر چھپے ہوئے تھے۔ کرسچن کمیونٹی کی طرف سے مطالبہ کیا تھا کہ اسے سخت ترین سزا دی جائے۔ کچھ مذہبی جماعتوں نے اسے کافر قرار دے کر مذمتی بیان جاری کر دیے تھے۔ کئی ملک اور غیر ملکی اخباروں کے نمائندے اس کا انٹرویو لینے پہنچے تھے۔ بہت عرصے تک اس کا نام اخباروں کی سرخیوں میں چھپتا رہا۔ وہ تمام وقت مقدمے کی کارروائی سننے کے لیے آنے والے لوگوں میں اپنی ماں کا چہرہ ڈھونڈتی رہی، لیکن وہ کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ جس مکان میں وہ رہا کرتے تھے اب وہاں نئے کرایہ دار آ چکے تھے اور انہیں عفت آرا کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ جانے وہ مر چکی تھی یا اس سے ملنا نہیں چاہتی تھی۔ عدالت نے اسے ذہنی طور پر غیر متوازن قرار دیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ پاگل تھی یا ہوش مند۔ عقل اور جنون کا فرق اسے نہیں معلوم تھا۔ سب کچھ غلط ملت ہو گیا تھا۔ جانے وہ تب پاگل تھی جب اس نے اونیل کو حاصل کرنے کے لیے ہر شے داؤ پر لگا دی تھی، یا اب اس کے حواس سلامت نہیں رہے تھے۔ وہ اس پجارن کی مانند دیوتا کے سامنے رقص کرتی رہتی تھی، جو اپنی خواہش کے اصل کو نہیں جانتی، جو اپنی مانگ کو پہچانے بنا ناچتی رہتی تھی، جو یہ سوچنے کی کوشش نہیں کرتی کہ اصل میں اس کی چاہ کیا ہے، اور اپنے پاؤں لہولہان کر لیتی۔ وہ یہ بات فراموش کر بیٹھتی تھی کہ پتھر سے تراشے گئے اصنام اور گوشت پوست کے انسان میں کیا فرق ہے۔ دیوتا جب تلک
سنگا سن پر براجمان رہے، ساکت اور جامد ہو، فریاد و التجاؤ سے بے نیاز رہے، دیوتا ہوتے ہیں، اور جب سانس لینے لگے جمود ٹوٹ جائے تو دیوتا نہیں رہتے، انسان ہو جاتے ہیں، اور انسان سے خوف تو آیا ہی کرتا ہے۔ اذان کی آواز کان میں پڑتے ہی وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ آواز بہت مدھم تھی، الفاظ واضح طور پر سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ اسے جس کمرے میں رکھا گیا تھا اس میں کوئی کھڑکی یا روشن دان نہیں تھا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر دروازے کی طرف گئی تھی اور مختصر چوکٹی میں لگی ہوئی جالیوں کو انگلیوں سے بجانے لگی۔ کیا بات ہے؟ سسٹر ندا نے اٹھ کر اونچی آواز میں پوچھا۔ وہ سامنے والی کھڑکی کھول دو، میں اذان کی آواز سننا چاہتی ہوں۔ اس کے لہجے میں شدید اضطراب تھا۔ سسٹر ندا نے کسی قدر حیرت سے اسے دیکھا اور کھڑکی کے پٹ کھول دیے۔ اب اذان کے الفاظ وضاحت سے سنائی دینے لگے تھے۔ مؤذن پکار رہا تھا، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ وہ سجدے میں گر گئی۔ ختم شد۔ ہماری کتاب رقص جنوں کا اس پارٹ کے ساتھ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ یہ پارٹ 13 تھا اور اس کتاب کا آخری پارٹ تھا۔ یہ کتاب 13 پارٹ پر مشتمل ہے۔ بقیہ کتابوں اور معلومات کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0300291960، واٹس ایپ نمبر 0333249537 پر محمد اظہر لطیف سے۔ معزز سامعین، پھر ملتے ہیں کسی نئی کتاب کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔